پھر اسی روایت کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اگر خشیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ، اکتساب ثواب کی نیت کے بغیر تراویح میں کھڑے ہو رہے ہو اور نماز میں کھڑے ہو رہے ہو تو یہ ساری چیزیں عمل نہیں ہیں، نیت درست نہیں ہے، تو سوائے جگہ کے اور تھکنے کے کچھ پلے نہیں پڑا۔ تراویح پڑھ رہے ہیں لیکن بوجھ اتارنے کے لیے، تراویح پڑھ رہے ہیں صرف کاہے کے لیے کہ جلدی تراویح ختم ہو جائے، اب ہمیں تو عشاء کی نماز بھی مہینے بھر نہیں پڑھنی مسجد میں جا کر۔ عبادت کی حفاظت بڑی ضرورت ہے۔ عبادت جیسے ہم اگر گناہ سے بچ جائیں تو نیکی تھوڑی ہو تو بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا ماحول ایسا بن گیا۔ کیا ماحول بن گیا؟ ہم نے 2 دن میں اور 3 دن میں تراویح مکمل کر لی، پڑھ لی۔ ایک دن میں کیا پڑھا؟ ایک دن میں 20 پارے پڑھ لیے، واہ ماشاءاللہ۔ 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے کے اندر 20 پارے تراویح، ذرا آپ سوچئے تو 7 منٹ کے اندر اور 6 منٹ کے اندر صاحب ایک پارا ہو رہا، رکوع بھی اس کے اندر، سجدہ بھی اس کے اندر، قومہ بھی ہو رہا، التحیات بھی ہوئے، درود شریف بھی ہے، اور درود شریف کے بعد دعا بھی اس کے اندر۔ 7 منٹ کے اندر سب کچھ ملا کر کے ایک پارا، اور یعنی پوری رکعت ہو جا رہی ہے ایک پارے 7 منٹ کے اندر۔ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اور یہ ساری چیزیں غیروں کے یہاں ہوتی تھی، یہ چیزیں بریلویوں کی مسجد میں ہوتی تھی اب تک کے اپنے یہاں، لیکن اب نانپارے میں اپنے آپ کو دیوبندی مسلک کا ترجمان کہنے والے مدرسے کی مسجدوں کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی ہمارا ٹائٹل ہے کہ ہم دیوبندی عالم ہیں، ہم دیوبندی حافظ ہیں، ہماری مسجد کی پہچان شہر کے اندر ہے کہ ہم دیوبندی مسجد اور دیوبندی مسلک کے ترجمان ہیں، ہم اہل سنت کے ترجمان ہیں، اور صاحب 2 گھنٹے کے اندر 20 پارے ہو رہے۔ قرآن کا مذاق ہے یہ۔ روایت کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بعض لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گا، اور قرآن بعض لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ قرآن کی حفاظت، صیانت اور اصول ضوابط کے ساتھ تلاوت سے انسان کو ترقی میسر ہوتی ہے، انسان جنت میں جاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کے رموز اور اوقاف کی رعایت نہ کی جائے، قرآن کے وقف اور لازم کی رعایت نہ کی جائے، اور قرآن کو اس کے اصول اور ضوابط کے مطابق نہ پڑھا جائے، تو قرآن خود پڑھنے والوں کو بددعا دیتے ہیں۔ قرآن خود قیامت کے دن گریبان پکڑے گی کہ اس نے تماشا کیا تھا۔ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ؟ یہ قرآن کا مذاق ہے۔ قرآن تو ایک روشنی ہے کہ جس سے اندھیرے دل کو روشنی میسر ہوتی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ قرآن لا ریب فیہ ہے۔ قرآن انسان کے مردہ دلوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا۔ صحابہ کرام کے قلوب جو ابھی تک ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، کٹ رہے تھے، اور جہالت ان کے اندر سرکری ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی زندگیوں کے اندر قرآن کا چراغ جلایا ہے، قرآن کا نور منور کیا ہے، تو ان کے قلوب منور ہو گئے، اور ان کے قلوب کو ایسا منور اور ایسی تنویر حاصل ہوئی کہ ان کی روشنی سے پوری دنیا جگمگا گئی۔ لیکن آج ہم خود قرآن کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں، قرآن کا اعتماد عوام کے دلوں سے مٹانے والے ہیں۔ 2-2 ڈھائی گھنٹے کے اندر 20 پارے تراویح۔ یہ قرآن کا تماشا نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے ہماری مسجدوں سے؟ قرآن کا جنازہ نکل رہا ہے ہماری مسجدوں سے۔ اسی قرآن و حدیث کے نام پر ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے کھاتے ہیں، چندہ ایٹتے ہیں لا کر کے، اور پھر قرآن کا تماشا کرتے ہیں۔ 20 پارے صاحب پڑھ لیے، اب مجمع ہے، بھیڑ ہے، کیوں آج 20 ہو گئی، کل 29 پارے، ایک دن آدھا پارے، موٹا پیسہ چندہ آ گیا۔ اب تراویح ختم، کیا ہوا بھائی؟ تراویح ختم ہو گئی ہماری، تراویح نہیں پڑھنی، تراویح ختم ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سمجھیے۔ پورے رمضان چاند نکل کر کے، جب سے چاند نکلے، چاند نکلنے سے چاند نکلنے تک، یعنی پورا مہینہ، عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح روزانہ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی چھوڑنے سے آدمی کو گناہ ملے گا۔ اور قرآن کا اسی 20 رکعت میں مہینے بھر پورا ہو جانا، یہ صرف سنت ہے، سنت مؤکدہ نہیں بلکہ غیر مؤکدہ ہے، یعنی چھوٹی سنت ہے۔ سنت تو سب برابر ہے، لیکن اہمیت کے حساب سے بتا رہا ہوں۔
لیکن ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے اہمیت دی کہ ہمارا قرآن مکمل ہو گیا، اب ہماری تراویح بھی ختم، اب ہم مسجد میں عشاء بھی پڑھنے نہیں جا رہے، اگر عشاء پڑھتے بھی ہیں تو عشاء پڑھا، 2 رکعت سنت پڑھی، وتر پڑھی اور نکل گئے چپل پہن کر کے۔ الٹا کر دیا ہم نے، حالانکہ 20 رکعت تراویح پورا مہینہ پڑھنا ہے ہمیں، لیکن ہم خود اس کے ذمہ دار، ہم نے 2-3 دن تراویح پڑھائی، عوام نے یا قوم نے یہ سمجھا کہ بس قرآن کا مکمل کر لینا اہمیت کا حامل ہے، حالانکہ الٹا ہے اس کا، قرآن مکمل ہو یا نہ ہو لیکن 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 3 دن میں اور 4 دن میں تراویح ختم ہو گئی، بعض مسجدوں کے اندر 7 دن میں تراویح ہوئی، ہمارے یہاں آپ کی اس مسجد میں 7 دن میں تراویح ہوئی، 10 دن میں تراویح ہوئی، 5 بارے روزانہ، چلیے ایک حد ہے کہ آدمی کو ضرورت ہے شہر میں بعض ایسی مسجدیں ہوں کہ کم سے کم اس میں 10 دن میں تراویح ہو جائے، 7 دن میں تراویح ہو جائے، 5 پارے روزانہ پڑھنا۔ اب آپ یہ سوچئے، ذرا غور کریے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ہمارے یہاں حافظ صاحب نے 5 پارے پڑھے، اور جہاں 20 رکعت تراویح ہوئی اسی 2 گھنٹے کے اندر 20 پارے ہوئے، یعنی ہمارے یہاں 5 پارے ہو رہے ہیں، دوسری جگہ 20 پارے ہو رہے تراویح۔ اب آپ سوچئے کیا قرآن کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن بوجھ ہے تماشا۔ ارے اس سے تراویح پڑھنے سے بہتر ہے عشاء پڑھ کر کے گھر میں انسان سو جائے، کم سے کم قرآن کی بد دعا تو نہ لے، اللہ کی ناراضگی تو نہ لے، کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ اور یہ ہماری مسجدوں مدرسوں سے ہو رہا ہے، ہمارے جو ہے علماء اور حفاظ یہ کام کر رہے ہیں، عجیب شکل بنا رکھی۔ بہرحال ہمیں ثواب کی حفاظت کرنی، روزے کی حفاظت کرنی برائی اور غیبت سے، اور اکثر جگہ تراویح مکمل ہو چکی یا ہو رہی ہیں۔ جو میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن کا مکمل کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن روزانہ عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں بازاروں کے اندر، جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں دکانوں کے اندر۔